تلنگانہ کے ضلع منچریال کے لگژری پیٹ قصبے میں منگل کے روز نہر کے کنارے واقع ایک تنگ سڑک پر ایک جیپ کے آٹو رکشہ سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں سرکاری اسکول کے 6 طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جیپ کی ٹکر سے آٹو رکشہ میں سوار 4 طلبہ کے ہاتھوں اور پیروں میں فریکچر آئے، جبکہ 2 دیگر طلبہ کو معمولی چوٹیں آئیں۔ زخمی طلبہ کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی علاج کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ طلبہ کے والدین میں سے ایک کی شکایت پر پولیس نے جیپ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ درسنا والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ مذکورہ تنگ سڑک پر آئے دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ متعدد بار نمائندگی کرنے کے باوجود محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں نے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ والدین نے حادثات سے بچاؤ کے لیے انتباہی سائن بورڈ نصب کرنے اور سڑک کو چوڑا کرنے کا کیا مطالبہ۔ ضلع کے BS آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کے پہاڑی علاقے اٹکلا پاڑ کے جنگلوں کا آج منڈل کے مختلف اسکول، SR انگلش میڈیم اسکول، ٹرائبل ویلفیئر اسکول انگلش میڈیم کے اسکولوں کے طلبہ و طالبات دورہ کرتے ہوئے فارسٹ کی جانب سے لگائے گئے فارسٹ نرسری کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر مقامی فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار نے کہا کہ پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے بہترین آب و ہوا کے ساتھ ساتھ اور خوشگوار ماحول پیدا کرنے کا طلبہ و طالبات کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ جنگل اور جنگل میں موجود جانوروں کی حفاظت کرتے ہوئے خصوصی طور پر شیر کی جان کی حفاظت کے لیے فارسٹ ملازمین کے علاوہ عوامی تعاون بھی ضروری ہے۔ اس موقع پر شیر کے علاوہ جنگل کے جانوروں کی حفاظت اور آمد و رفت سے متعلق تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ نرمل ASP کی حیثیت سے مسٹر P سائی کرن، جو نئے ISP کی حیثیت سے اپنا عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد نرمل کے مقامی سیاسی قائدین و سب ڈویژن کے پولیس عہدیدار انہیں مبارکبادی دینے پہنچے، جبکہ سینئر صحافی سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نے بھی ان سے ملاقات کی اور نرمل پوسٹنگ پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وہیں صدرنشین زرعی مارکیٹ کمیٹی بھیم ریڈی، صدرنشین زرعی مارکیٹ کمیٹی سارنگ پور عبدالہادی، سابق سرپنچ رمیش کمار کے علاوہ کے شیکر نے بھی ASP نرمل مسٹر P سائی کرن IPS سے ملاقات کرتے ہوئے مبارکبادی پیش کی۔ ظہیر آباد کانگریس پارٹی قائدین محمد معین الدین، محمد وسیم، اظہر مبین نے سیاست TV کو بتایا کہ ظہیر آباد حضرت سید شاہ عبدالعزیز قادری شہید بغدادی کے 437ویں عرس شریف کی سیروزہ تقاریب 2 جنوری سے 4 جنوری بروز اتوار کو اختتام عمل میں لائی جائے گی۔ حزب عمل درآمد خدیم درگاہ شریف میں تام و لنگر کا جناب سید محی الدین سابق صدر ٹون BRS پارٹی سید مسعود حسین شیخ جہانگیر کانوائے شیخ دستگیر کی جانب سے نظم رہے گا۔ 3 جنوری کو بعد نماز عشاء جلسہ فیضان غوث الاعظم و ولادت مولا کائنات منعقد ہوگا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا سید شاہ رضوان پاشا خادی الحیدری، سید افسر پاشا خادی اور دیگر مقامی علماء خطاب کریں گے۔ دریاسنا محمد معین، کانگریس قائد محمد وسیم، محمد اظہر مبین کی جانب سے محفل قوالی کا 3 جنوری کو بعد نماز عشاء اہتمام عمل میں لایا جائے گا۔ مشہور قوال جہانگیر این پارٹی قوال ناظم علی صابری دہلی غلام وارثی شرکت کریں گے۔ نئے سال کی خوشی میں اپنے پڑوسیوں کو دکھ نہ دیں، DJ کے استعمال پر قانونی کارروائی ہوگی۔ DSP کاغذ نگر محمد وحید الدین کا صحافتی بیان جاری۔ محمد وحید الدین نے اپنے صحافتی بیان میں کہا، ضلع SP نیتیکا پنت IPS کی ہدایت کے مطابق ضلع کے علاوہ کاغذ نگر پولیس ڈویژن کے حدود میں 31 دسمبر کو نئے سال کے موقع پر شور اور شرابے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس پیٹرولنگ جاری رہے گی۔ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، ریش ڈرائیونگ، بائک ریسنگ، ٹیبل رائٹنگ بغیر سیلنسر کی گاڑیوں کو چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ نئے سال کی خوشیاں مناتے وقت پڑوسی اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ پڑوسیوں کو خلل کرنے کی شکایت پر پولیس میں کارروائی کی جائے گی۔ ڈرگس، گانجا اور نشہ اشیاء کا استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے پر مقامی پولیس کے علاوہ ڈائل 100 بھی کرتے ہوئے عوام کو پولیس میں شکایت کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ LRD کے اڑوی لنگال میں تحصیلدار پریم کمار کی صدارت میں انسانی حقوق سے متعلق اجلاس منعقد کیا گیا۔ ملک کے دستور کی جانب سے عطا کردہ حقوق سے واقف کروایا گیا۔ SC/ST طبقات کو فراہم حقوق کی تشہیر کی گئی۔ ہر شہری کو سماجی ذمہ داری نبھاتے ہوئے دستور فراہم کردہ حقوق سے مستفید ہونے کا مشورہ دیا گیا۔
اس موقع پر ریونیو انسپیکٹر سنواس، ہیڈ کانسٹیبل مدھو، سماجی کارکن عبدالرزاق اور سرپنچ، نائب سرپنچ اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سینئر صحافی و اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اسٹیٹ آرگنائزر سیکریٹری عبدالجمیل کے علاوہ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اسٹیٹ صدر ایم ماجد، ریاستی نائب صدر ایم خادر فیصل، سید عظمت اللہ شاہ، سید احمد جیلانی، ریاستی جنرل سیکریٹری غوث محی الدین، اردو ورکنگ جرنلسٹ ضلع صدر مرزا سلیم بیگ، سینئر صحافی عابد احمد کے علاوہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اسٹیٹ کمیٹی اور مختلف اضلاع کے ذمہ داران کے ساتھ مل کر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اسٹیٹ صدر ایم ماجد کے زیر نگرانی میں اردو صحافیوں کا وفد تلنگانہ پریس اکیڈمی چیئرمین سنواس ریڈی سے ملاقات کی اور اضلاع میں خدمات انجام دینے والے اردو صحافیوں کو ایگریگیشن کارڈ کی اجرائی سے متعلق بے چینی اور 252 جیو کے تحت ہونے والی ناانصافیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر 252 جیو میں ترمیم کرتے ہوئے اردو صحافیوں کے ساتھ انصاف کا لاریڈی کے اڑوی لنگال میں آج تعمیراتی مزدور سنگم ضلع جنرل سیکریٹری عبدالرزاق کی صدارت میں شعور بیداری پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے مزدوروں کو مختلف مشورے دیے گئے اور ہر مزدور کو لیبر کارڈ بناتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومت کی فلاحی اسکیمات سے استفادہ اٹھانے کے لیے کہا گیا۔ اس موقع پر مزدور سنگم قائد رویندر و دوسرے موجود تھے۔ عادل آباد پولیس کی کارکردگی بہترین ستائش کرتے ہوئے عادل آباد ضلع ایس پی اکھل مہاجن نے ضلع عوام کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کی۔ عادل آباد پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ میڈیا کو پیش کر رہے تھے۔ اس موقع پر ضلع ایس پی نے سال نو تقریب کے دوران ڈی جے ساؤنڈ سسٹم کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ پارک اور چوراستوں پر جشن منانے، حالات نشہ میں سواریاں چلانے سے عوام کو گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا عادل آباد کو ڈرگ سے پاک بنانے کی خاطر پولیس کی جانب سے جدوجہد جاری ہے، خاص طور پر ایسے مقامات جہاں گانجے کی افزائی کی جاتی ہے۔ پولیس کی کڑی نظر ہے۔ ضلع میں گرام پنچایت انتخابات کا پرانعقاد پر بھی اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ ضلع کی خواتین اور اطفال کے تحفظ کی خاطر شی ٹیم کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے شعور بیداری بھی شی ٹیم کی جانب سے جاری ہے۔ شی ٹیم اپنی گشتی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے عادل آباد کے مختلف مقامات پر طلایہ گردی انجام دے گی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے تعاون سے جرائم پر قابو پانے کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ نو منتخب سرپنچ رویندر اور نائب سرپنچ پرساد گوڑ سے آج ایل آئی ڈی سابق زرعی مارکیٹ کمیٹی وائس چیئرمین گجاواڑا نرہری نے خیز لگانے ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی کی اور گل پوشی کی۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر کے ساکن و حال مقیم جنگاؤں کاغذ نگر کی ممتاز شخصیت جناب ڈاکٹر رحیم رامیش کی علمی، ادبی، صحافتی اور شعری خدمات کے سلسلہ ریاستی علمبردہ ایوارڈ سے نوازے جانے پر کاغذ نگر میں خوشی کی لہر۔ کاغذ نگر کی مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر رحیم رامیش کو اردو گھر مغل پورہ حیدرآباد میں بزم علم و ادب کے ریاستی علمبردہ ایوارڈ برائے سال 2025 سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مولوی مفتی سید صادق فہیم نقشبندی، سابق پروفیسر مجید بیدا، جناب نادر المسفوسی صدر بزم علم و ادب کے ہاتھوں ڈاکٹر رحیم رامیش کی گلپوشی، شال پوشی کے علاوہ مومنٹو اور توصیف نامے سے بھی نوازا گیا اور انہیں دلدار سخن کے خطاب سے نوازا گیا۔ ورنگل پولیس کمشنر نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ خوشیوں کے ساتھ خوشگوار ماحول میں نئے سال کو منائیں۔ نئے سال کی تقریب منعقد کرنے کا وقت قریب آنے کی وجہ سے ورنگل پولیس چوکس ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں آج ورنگل پولیس کمشنر نے خصوصی ہدایات کو جاری کیا۔ 31 دسمبر کی رات منعقد ہونے والی نئے سال کی تقریبات کے موقع پر ورنگل پولیس کمشنر کے دائرہ کار میں مقامی پولیس کے ساتھ ساتھ ٹریفک، ٹاسک فورس، کرائم، شی ٹیمز اور پیٹرولنگ محکموں کے اہلکار بھرپور پیٹرولنگ کریں گے۔ خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی کہ لوگ یہ تقریب آدھی رات 12:30 بجے سے پہلے ختم کر دیں۔ سرسلہ حلقہ اسمبلی کانگریس کے انچارج کے مہندر ریڈی کو پروٹوکول عہدہ دینے کے مطالبے پر کانگریس قائدین نے حیدرآباد کے گاندھی بھون میں تحریری درخواست پیش کی۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ کی غیر موجودگی میں نائب صدر کمار راؤ سے ملاقات کی گئی۔ گزشتہ 20 سالوں سے پارٹی خدمات انجام دے رہے مہندر ریڈی اور وہ موجودہ بی آئی سے ملنے کے ٹی آر کا موثر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گاندھی بھون کے سامنے دھرنے مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین موجود تھے۔ کامڈی کے گندھاری منڈل میں واقع مونیکا فرٹیلائزر شاپ کا ضلع کلیکٹر آشیش سانگوان نے اچانک معائنہ کیا۔ دکان میں موجود کھاد کے ذخائر، فروخت کی صورتحال، ریکارڈ، اسٹاک، رجسٹر اور قیمتوں کی فہرستوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ضلع کلیکٹر نے واضح کیا کہ کسانوں کو حکومت کی جانب سے مقررہ
قیمتوں پر ہی کھاد فروخت کی جائے، کسی بھی صورت میں زائد قیمت وصول نہ کی جائے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی، زیادہ قیمتوں پر فروخت یا بل دیے بغیر کھاد فروخت کرنے کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ بیڑی اینڈ سگار ورکرز یونین یعنی کہ CITU کی ضلعی سیکریٹری نور جہاں بیگم نے الزام لگایا ہے کہ تاج بیڑی کمپنی انتظامیہ گزشتہ 3 برسوں سے بیڑی مزدوروں کی محنت کا استحصال کر رہی ہے اور ان کی واجبات کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ اسلام آباد ضلع کے ڈچپلی منڈل میں واقع تاج بیڑی کمپنی کے سامنے CITU کی قیادت میں بیڑی مزدوروں نے شدید سردی کے باوجود رات بھر دھرنا دیا۔ ورنگل میں شہری جمعیت اہل حدیث کے انتخابات کا سمو کنونشن ہال LLB نگر میں پرامن انداز میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اڈھاک کمیٹی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کی نگرانی میں انتخابات انجام پائے۔ انتخابات کی نگرانی کنوینر اڈھاک کمیٹی صالح مہدی یافعی نے انجام دی۔ کمیٹی اراکین حافظ عبدالقیوم، لیاقت اور سفیان بھی موجود رہے۔ انتخابات میں عبدالرحمان محمدی مدنی صدر، شیخ صابر نیّر جنرل سیکریٹری اور C طاہر خازن منتخب ہوئے۔ اس موقع پر محمد عبدالقہار سمیت دیگر ذمہ داران اور اراکین نے شرکت کی۔ مقررین نو منتخب عہدیداران کو ایمانداری، اتحاد اور دینی خدمات کے فروغ کی تلقین کی۔